بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مجھ سے ہر کوئی کہتا کہ تو معذور ہے، تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میں لنگڑاتی تھی۔ اکثر عورتیں مجھے اپنے بیٹیوں کا جہیز دکھا دکھا کر جلاتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جہاں ڈاکٹر مجھے دیکھ کر بولی، آپ حاملہ ہیں۔ یہ سن کر میرے تو پسینے چھوٹ پڑے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آج تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اچانک روتے ہوئے ایک ٹیکسی ڈرائیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، تو میں بیٹھ گئی۔ جو ہی ڈرائیور نے گھر اتارا تو مجھے ایک پرچی پکڑا کر بولا، پریشان نہ ہو، آدھی رات کو دلہن بن کر چھت پر بیٹھ جانا، سب معلوم ہو جائے گا۔ اپنی عزت کی خاطر مان گئی۔ جو ہی رات ہوئی تو بن سور کر چھت پر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے وہاں پر بیٹھ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ میرا نام صدف ہے اور میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میں پیدا ہوئی تو تب سے ہی میری ایک ٹانگ میں تھوڑی خرابی تھی اور میں لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ عام الفاظ میں کہہ دیا جائے تو میں بچپن سے ہی معذور تھی۔ میری امی اور ابو اس بات سے بہت پریشان تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی انہوں نے میرے علاج کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی عامل بابا سے دم کروانے جاتے تو کبھی کسی پیر کے پاس۔ غرض جتنا میرے والدین میرے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، مگر میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے معذوروں کے سکول میں بھی داخل کروایا تھا اور میرے میٹرک تک وہاں پڑھا۔ وقت گزر گیا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ مجھے اپنی معذوری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ میری بڑی بہن مجھے میری معذوری کا ہمیشہ طعنہ دیتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی میری معذوری کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور مجھے بہت ذلیل کرتی تھی، لیکن میں اسے کچھ بھی نہ کہتی کیونکہ وہ میری بڑی بہن تھی۔ کبھی کبھار تائی، چچی اور پھوپھو بھی کوئی طنز وغیرہ کر دیتی، مگر میں چپ کر کے برداشت کر لیتی۔ عورتیں کہتی کہ اس کی تو شادی ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کے جہیز دکھا دکھا کر میرا دل جلاتی۔ شروع میں تو میں بہت روتی تھی، مگر پھر میں نے حقیقت تسلیم کر لی۔ میٹرک کے بعد میں نے پرائیویٹ ایف اے میں داخلہ لے لیا تھا۔ تب میری بہن گریجویشن کر رہی تھی اور اسی دوران میری بہن کے رشتے آنے لگے تھے۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو امی نے مسکرا کر کہا، تمہاری بہن کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ رات کو لڑکے والے آئے اور میری بہن ان کو پسند آئی۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوئی اور میں اٹھ کر چلی گئی۔ جب میری بہن کی ہونے والی ساس نے مجھے چلتا ہوا دیکھا تو تلملا اٹھی کہ آپ کی ایک بیٹی تو معذور ہے۔ سب لوگ چوکنا ہو گئے۔ میری پھوپھو نے کہا کہ بہن، جس سے آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں وہ معذور نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے خاندان میں معذوری شامل ہے اور اس سے پہلے ہماری نسل بھی نقص اور معذوری آ جائے، ہمیں ایسی جگہ پر رشتہ نہیں جوڑنا جن کی ایک بیٹی معذور ہو۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ میرے گھر والے ان کو روکتے بھی رہے مگر وہ نہ رکے اور یوں وقت گزرتا گیا اور میری بہن کا جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ میری معذوری کی بنا پر اسے ٹکرا کر چلے گئے۔ میں نے انٹر کر لیا تھا اور اب میری بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میری بہن کے ساتھ ساتھ میری ماں کو میری رشتے کی بھی فکر ستانے لگی۔ پھر ایک دن ایک اور رشتہ میری بہن کو دیکھنے آیا، لیکن بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ اس کی ایک بہن معذور ہے تو سارے رشتوں کی طرح یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میری بہن غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ سارے گھر والوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ میرے تایا کے بڑے بیٹے فرحاد کے ساتھ میری بہن کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ میری بہن کو وہ لڑکا ذرا بھی پسند نہیں تھا، لیکن غریب گھروں میں لڑکیوں کی مرضی کہاں پوچھی جاتی ہے۔ چنانچہ میری بہن اور فریاد کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ میری بہن اس بات پر خوش نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت غصہ تھی اور اسی غصے کی آگ میں وہ جل رہی تھی۔ میرا بھی کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا
اور میں بہت پریشان تھی۔ میں اب 22 سال کی ہو گئی تھی۔ میں تو معذور تھی، اس لیے اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ سارا دن گھر میں پڑی رہتی تھی۔ میرا تایا زاد کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس ویلا نکارا بیٹھا رہتا تھا، اور میری بہن اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہن نے نرسنگ میں گریجویشن کر دی تھی، اور پھر میری بہن کو ایک ہسپتال میں نرس کی جاب مل گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بہن کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی بیچاری برداشت کر رہی۔ مجھے بھی اپنی بہن پر بہت ترس آتا تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے سے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ میں نے امی کو بتایا تو امی نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر پھپھو نے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اس لنگڑی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے کیا فائدہ ہمیں اس کا، اس کے علاج پر اتنے پیسے لگا دیے، وہ تو ٹھیک ہوئی نہیں اور اب ان بیماریاں کو لے کر آ گئی ہے۔ اس امی نے پھپھو سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر پھپھو کی ہم ہی ہمارے گھر میں چلتی تھی۔ پھپھو نے یہ تک کہہ دیا کہ مرتی ہے تو مرے، اس کی کون سی شادی ہونی ہے، یہ تو لنگڑی ہے۔ یہ بات میرے دل پر نشتر کی طرح چبھ گئی تھی، اور پھر اس دن کے بعد میں نے کسی کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میرے پیٹ میں درد بڑھنے لگا اور اب مجھے الٹیاں بھی آنے لگی تھی۔ میری آپی کو مجھ پر غصہ تو تھا، مگر وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتی تھی۔ ایک دن میں درد سے تڑپ رہی تھی تو میری بہن نے مجھے دیکھ لیا اور تڑپ کر بولی کہ گڑیا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ساری بات اپنی بہن کو بتا دی۔ اس پر میری بہن تڑپ اٹھی کہ گڑیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو روز ہسپتال جاتی ہوں، کل تم میرے ساتھ چلی چلنا، تمہیں ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دوں گی۔ میں بہت خوش ہو گئی، اور پھر اگلا دن آ گیا۔ میری آپی نے پھپھو کو بتایا کہ وہ مجھے اپنی کسی سہیلی سے ملوانے لے جا رہی ہیں۔ پھپھو نے ڈانٹا کہ اس کل موئی لنگڑی کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، یہ صرف نحوست ہے، مگر آپی نے ضد کر کے پھپھو کو منا ہی لیا، اور پھر میں اور آپی ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہسپتال ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا اور ہم پہنچ گئے۔ میں اپنی بیساکھی کے سہارے چل رہی تھی۔ ہمیں اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر صاحبہ کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ ہم لوگ بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ آئی تو میری آپی مجھے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس بٹھا کر خود اپنے کام پر چلی گئی اور مجھے کہا کہ گڑیا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے چیک کیا اور پھر ایک حیرت انگیز خبر سنائی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں کیسے ماں بن سکتی تھی؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے پریگنینسی رپورٹ دکھائی تو وہاں سچ میں لکھا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اسی لیے میرے پیٹ میں درد تھا اور مجھے الٹیاں ہو رہی۔ ڈاکٹر تو خوشخبری سنا کر چلی گئی، مگر میں تو حیرت میں پڑ گئی، بغیر شادی کے میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ میری آپی بھی وہاں آ گئی اور انہوں نے بھی میری رپورٹ دیکھ لی۔ آپی کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپی نے مجھے کہا یہ رپورٹس مجھے دے دو، اور یوں سمجھو کہ ڈاکٹر نے یہ رپورٹ کبھی دی ہی نہیں تھی۔ اور پھر مجھے کہا کہ ہم کسی اور ڈاکٹر سے بھی ٹیسٹ کروائیں گے، لیکن تم گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں مت بتانا۔ اور ساتھ میں آپی نے مجھے یہ بھی کہا کہ گڑیا تم اگر کسی کو پسند کرتی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی۔ مگر میں نے کہا آپی میں کسی کو پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی میں کبھی کسی لڑکے سے ملی ہوں، اور نہ ہی کبھی کچھ ہوا ہے۔ مگر آپی باضد تھی، میں نے ضرور کچھ کیا ہے، لیکن آپی نے مجھے نصیحت کی کہ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی اور ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اگر یہ رپورٹ سچ ثابت ہوئی تو ہم تمہارا بچہ گروا دیں گے۔ میں بہت خوش تھی کہ شکر ہے میری آپی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے اپنی آپی کو یقین دلوایا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو آپی کو بھی یقین آ گیا۔ پھر آپی مجھے ہسپتال کے باہر دروازے تک چھوڑ آئی اور ایک ٹیکسی میں بٹھا کر چلی گئی اور کہا کہ آرام سے گھر جاؤ اور پریشان مت ہونا۔ میں بھی مطمئن تھی
کیونکہ میری بڑی بہن میرے ساتھ تھی۔ ٹیکسی چلنے میں اب بھی وقت تھا تو میں نے وہ ٹیکسی چھوڑ دی اور باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب بھی وہاں اپنی بیساکھی کے سہارے کھڑی تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، آئے میری ٹیکسی میں سوار ہو جائیں۔ میں دھوپ میں کھڑی تھی اس لیے اس ٹیکسی میں چلی گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتایا تو وہ مجھے گھر لے جانے لگا۔ ہم لوگ سارے رستے چپ چاپ بیٹھے رہے تھے، مگر جب میں اترنے لگی تو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے میرے نام سے بلایا کہ صدف بات سنیں۔ میں حیران تھی کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ اس نے کچھ کاغذات میری طرف بڑھائے اور کہا کہ ان کو پکڑ لیجئے۔ میں نے کاغذات پکڑے تو کہنے لگا کہ یہ آپ کی پریگننسی کی رپورٹ ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ یہ بات صرف مجھے، آپ ہی کو اور ڈاکٹر کو پتا تھی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو کیسے پتا تھی؟ مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر وہ ٹیکسی ڈرائیور بولا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ اس کی سچائی کیا ہے، تم بغیر شادی کے ماں کیسے بنی ہو، تو اس کے لیے آج رات کو سب لوگوں کے سونے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر آ جانا اور دلہن کی طرح تیار ہو کر چھت پر آنا۔ ساتھ میں اس نے کہا کہ میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ پریشان ہو کر جب میں گھر میں گئی تو میری امی نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا تو میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ آپی کی دوست سے مل کر آئی ہوں اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن امی جان گئی تھی کہ میں ہسپتال سے آئی ہوں۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں بغیر شادی کے کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ میں تو کسی آدمی کو ملی بھی نہیں، اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو کیسے پتا؟ اور کیا سچائی ہے وہ مجھے رات کو بتانا چاہتا ہے۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ رات کو آپی سے کام سے واپس آئی اور سیدھا میرے کمرے میں آئی اور مجھے تسلی دینے لگی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پرسوں ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروانے جائیں گے۔ آپی نے مجھے بہت تسلی دی اور چلی گئی، اور جلدی میں آپی کو ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں بتانا بھول گئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں باری باری سب کے کمرے میں جا کر دیکھ کر آئی اور پھر اپنے کمرے آ کر تیار ہونے لگی۔ میں معذور تھی اس لیے میرے ساتھ کمرے میں کوئی نہیں سوتا تھا، میں اکیلی سوتی تھی۔ میں نے میک اپ کیا اور پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر چھت کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور نے دلہن جیسے تیار ہونے کو کہا اور ساتھ میں پیر صاحب کا نام لیا تھا، اس لیے مجھے تیار ہونا ہی پڑا۔ میں چھت پر گئی تو چھت پر کوئی نہ تھا۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی، پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایوں کی چھت پھیلان کر کوئی ہماری چھت پر آیا ہے۔ میں گھبرا گئی تو یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس نے آ کر مجھے پکڑا اور میری آنکھوں پہ دیکھنے لگا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ ایک مرد نے مجھے کندھے سے پکڑا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے پیر صاحب نے یہاں بھیجا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک جن کی کارستانی کے باعث تم ماں بننے والی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تم سے شادی کر لے، اس لیے تم مجھ سے شادی کر لو۔ جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو وہ جن تم سے دور ہو جائے گا، میں تمہارے بچے کو اپنا نام دوں گا، دیکھو میں نکاح ہوا بھی ساتھ لایا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو ایک بزرگ ہمارے پڑوسیوں کی چھت سے ہماری چھت پر آ گئے، وہ نکاح ہوا لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اس ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بچے کو اپنا نام دوں گا۔ جب وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا اسی وقت میری پھپھو سیڑھیوں سے چھت پر آ رہی تھی، اور انہوں نے یہ سارا منظر دیکھ بھی لیا تھا اور سب سن بھی لیا تھا۔ میری پھپھو وہیں سے مجھ پر چلانے لگی اور میں گھبرا گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ تمہاری پھپھو تو اب تمہیں گھر سے نکال دے گی، دیکھو مجھ سے شادی کر لو، اور ساتھ میں وہ رپورٹ بھی دکھانے لگا مجھے کہ دیکھو تمہارا بچہ میرا بچہ ہوگا۔ تب تک پھپھو وہاں آ گئی تھی اور انہوں نے آ کر میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ باپ دادا کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اسی دوران پھپھو نے اس ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں رپورٹ بھی دیکھ لی تھی اور غصے میں چلائی، شرم نہ آئی تمہیں یہ گناہ کرتے؟ پھر ڈرائیور کی طرف دیکھ کر بولی کہ یہ تمہارا ہی گناہ ہے نا۔ اسی دوران پھپھو کی آواز سن کر سارے گھر والے چھت پر آ گئے تھے۔
ڈرائیور اور مولوی صاحب تو زیادہ لوگوں کو دے کر بھاگ گئے تھے۔ اب وہاں میں تھی اور میرے گھر والے جو مجھ پر چلا رہے تھے۔ میں سب کے سامنے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی نے بھی میری ایک نہ سنی۔ میرے ابا یہ کہہ رہے تھے کہ اس دن کے لیے تمہاری پرورش کی ہم نے، اور میری امی بغیر کچھ کہے بے بس روئی جا رہی تھی۔ میری پھوپھو چلا رہی تھی اور مجھ پر طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ تائی اور چچی بھی چلا رہی تھی کہ ہم تو تمہیں بہت شریف سمجھتے تھے، مگر تم کیا نکلی۔ تائی اور چچی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، یہ ہمارے بچوں کو بھی خراب کر دے گی۔ سب مجھ پر چلائے جا رہے تھے اور میں سب کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی ایک لفظ بھی نہیں سن رہا تھا۔ اسی دوران میری امی کو نہ جانے کیا ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ سب امی کو اٹھانے لگی تو میری آپی نے چیک کیا اور کہا ان کو جلدی ہسپتال لے کر جائیں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ سب جلدی سے امی کو اسپتال لے گئے۔ میں وہی چھت پر تھی، کسی نے بھی مجھے نیچے آنے کو نہ کہا۔ میں خود ہی نیچے آ گئی اور نیچے کوئی نہ تھا، چچی تھی اور باقی سب ہسپتال تھے۔ ساری رات میں روتی رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ جن کا کیا کہہ رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور کہ سچ میں ماں بننے والی ہوں اور ایک جن نے مجھے حاملہ کیا ہے۔ میں بہت پریشان تھی، ساری رات روتی رہی اور اپنی امی کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ 2 دن بعد میری امی کو سب گھر لے آئے، وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی، مگر مجھ سے گھر میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ میری تائی اور چچی نے نہ صرف مجھے تانے دیتی بلکہ میری امی پر بھی طنز کرتی۔ میں سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی اور روتی رہتی۔ ایک دن میری امی کمرے میں بالکل اکیلی تھی تو میں ان کے پاس گئی اور انہیں جا کر منانے لگی۔ امی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، میں اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر امی مجھ سے بات کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ میں نے امی کو یہ بھی کہا کہ امی میں تو لنگڑی ہوں، باہر اکیلی نہیں جا سکتی۔ بہت دیر امی سے اپنی بے گناہی کی بات کی اور قسمیں کھائی۔ وہ میری ماں تھی، مجھ سے زیادہ جانتی تھی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تو بے گناہ ہے، مگر تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تو گناہ ہے۔ اور میں نے امی سے کہا کہ امی میں سچ میں کوئی بھی میں نے غلط کام نہیں کیا، تو امی بھی حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری آپی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی تو میں ان کو منانے بھی گئی۔ آپی پہلے تو منہ بنائے بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی کہ گڑیا اگر تم اس ٹیکسی ڈرائیور کو پسند کرتی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی۔ گڑیا ایسے سارے خاندان کی عزت تو خراب نہ ہوتی نا۔ میں نے بہت کہا کہ آپی ایسا کچھ نہیں ہے، تو آپی کہنے لگی کہ گڑیا میں نرس ہوں اور میں جانتی ہوں سب، لیکن پھر میری آپی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ فکر مت کرو، میں تمہارے اس بچے کو گروا دوں گی، وہ ٹیکسی ڈرائیور بھاگ گیا تو کیا ہوا۔ آپی نے مجھے تسلی دی تو مجھے بہت سکون ہوا۔ باقی سب گھر میں میری بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن پھوپھو نے سب کو بلایا اور کہا کہ لڑکی کا وقت گزر رہا ہے اور کچھ دن بعد اس کے گناہ کے کرتوت دنیا میں آ جائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ اس کا عاشق تو بھاگ گیا اور اپنا بچہ چھوڑ گیا، اس لیے بہتر ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے اور فرحاد سے اس کا نکاح کر دیں۔ یہ بات سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ فرحاد تو میرا تایا زاد تھا اور اسے آپی کی بات پکی ہو چکی تھی۔ میری آپی رونے لگی، لیکن پھر کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کے لیے یہ قربانی دوں گی۔ تائی نے بھی یہ بات نہیں مانی تھی، مگر وہ بھی تو میرے ابا کے پیسے پر پلتی تھی اور ویسے بھی گھر میں صرف پھپھو کی چلتی تھی۔ اور 2 دن بعد میرا اور فرحاد کا نکاح ہو گیا۔ فرحاد کو بھی اس بات کا بہت غصہ تھا کہ ایک بد کردار لڑکی سے اس کی شادی کر دی گئی ہے، اس وجہ سے میرا شوہر میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا تھا۔ نکاح کے بعد پہلی رات اس نے مجھے زمین پر سلایا اور خود بیڈ پر سویا تھا۔ وہ مجھ سے اتنا برا سلوک کرتا کہ میں کیا بتاؤں۔ ایک دن رات کو سب گھر والے سو رہے تھے، میرے شوہر نے مجھے بہت مارا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی درد کی وجہ سے۔ میں باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی، تب میں نے چھت پر ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ چھت پر میری آپی کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکا اور کوئی نہیں تھا بلکہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی، وہ لوگ سیڑھیوں کے پیچھے ہی کھڑے تھے اور مجھے سیڑھیوں میں ان کی آواز آ رہی تھی۔
ان کی آواز سن کر میں سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ ان کی باتیں سن کر میرے قدم لرز اٹھے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے موبائل پر ریکارڈر آن کیا۔ میرے پاس چھوٹا بٹنوں والا موبائل تھا جسے میں روشنی کرنے کے لیے ساتھ لائی تھی۔ میں نے ان کی آواز کی ریکارڈنگ شروع کر دی کیونکہ وہ بات ہی ایسی کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں کپکپا گئی اور پھر واپس نیچے چلی گئی۔ ان کی باتیں میرے دل پر لگی تھی اور نشتر بن کر ثابت ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، لیکن مجھے اتنا غم مل چکا تھا اب آنسو بھی نہیں نکلتے تھے۔ میں اپنا موبائل رکھ کر سو گئی تھی۔ کچھ دن اور گزر گئے اور ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے کچھ کاغذات دینے لگا اور کہنے لگا کہ ان کو کھولو اور پڑھو، یہ تمہاری رپورٹس ہیں۔ میں نے حیرت سے وہ کاغذات اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ وہاں درج تھا میں حاملہ نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے موبائل سے ریکارڈنگ سنی تھی اور اس سے مجھے سب کچھ پتہ چلا۔ وہ لڑکا اور کوئی نہیں تھا بلکہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی۔ وہ لوگ سیڑھیوں کے پیچھے ہی کھڑے تھے اور مجھے سیڑھیوں میں ان کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں سیڑھیوں میں ہی رک گئی۔ ان کی باتیں سن کر میرے قدم لرز اٹھے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے موبائل پر ریکارڈ آن کیا۔ میرے پاس چھوٹا بٹنوں والا موبائل تھا جسے میں روشنی کرنے کے لیے اوپر لے کر گئی تھی۔ میں نے ان کی آواز کی ریکارڈنگ شروع کر دی کیونکہ وہ بات ہی ایسی کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں کپکپا گئی اور پھر واپس نیچے چلی گئی۔ ان کی باتیں میرے دل پر لگی تھی اور نشستر بن کر ثابت ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، لیکن مجھے اتنا غم مل چکا تھا کہ اب آنسو بھی نہیں نکلتے تھے۔ میں اپنا موبائل رکھ کر سو گئی تھی۔ کچھ دن اور گزر گئے اور ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے کچھ کاغذات دینے لگا اور کہنے لگا کہ ان کو کھولو اور پڑھو، یہ تمہاری رپورٹ ہیں۔ میں نے حیرت سے وہ کاغذات اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ وہاں درج تھا کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے تمہارے موبائل سے ریکارڈنگ سنی تھی اور اس سے مجھے سب کچھ پتہ چلا ہے۔ دراصل اس دن میری بہن اسی ٹیکسی ڈرائیور سے اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور میرا نہیں، میری بہن کا عاشق تھا اور میری بہن اس سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور بدقسمتی سے میری بہن نے چھپ کر نکاح بھی کر لیا تھا اور اب وہ ماں بننے والی تھی۔ جب میری بہن کا فرحاد سے رشتہ طے ہوا تھا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے ایک تدبیر سوچی اور مجھے پیٹ خراب کرنے کی دوا دی اور الٹیاں لانے والی دوائی بھی دی۔ وہ میرے کھانے میں ملا دیتی تھی جس کی وجہ سے میرا پیٹ درد کرتا اور مجھے الٹیاں آتی، اور جب میں ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے گئی تو اس نے رپورٹ پر نام بدل دیا۔ دراصل میری بہن نے سوچ سمجھ کر میری زندگی برباد کی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کا رات کو میری چھت پر آنا، وہ سب کچھ میری بہن کا ہی پلان تھا، اور اس رات پھپھو کو بھی میری بہن نے ہی چھت پر بھیجا تھا۔ اور اسی رات مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے گڑیا گڑیا کہنے والی میری بہن میری سگی بہن نہیں ہے۔ میرے بابا نے میری ماں سے شادی سے پہلے بھی شادی کی تھی، مگر میری آپی کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ میری بہن نے اپنی سوتیلی بہن ہونے کا فرق نبھایا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے جب ریکارڈنگ سنی تو اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کیا اور پھر اس سے اصلی رپورٹ اگلوائی تھی۔ پھر میرے شوہر نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب سے میں تم سے برا سلوک نہیں کروں گا، اور میرا شوہر مجھ سے معافی بھی مانگنے لگا تھا۔ یہ ساری باتیں میری تائی نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن لی تھی اور سارے گھر میں طوفان مچا دیا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا جب سب کو خبر ملی تھی، اور اسی وقت میری بہن ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ وہ خود تو بھاگ گئی اور میرے بابا کی جان لے گئی۔ بابا کی وفات کے کچھ دن بعد سب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ زندگی اب معمول پر آنے لگی تھی۔ سب نے مجھے معاف کر دیا تھا اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ میری محبت ہی کا اثر تھا کہ میرا کمزور شوہر اب کام کرنے پر جانے لگا تھا اور اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ امی بھی اب مجھ سے پیار کرنے لگی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن مجھے ایک خوشخبری ملی۔ اس بار ماں بننے پر میں بہت خوش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری بہن نے میری زندگی برباد کی تھی،
اور نہ صرف میری بلکہ سب کی، لیکن پھر بھی میرے حق میں بہت اچھا ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری بہن کو بھی ہدایت دے، آمین۔